جس شخص کی بات نہیں مانی جاتی اس کی حکمت نہیں چلتی۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ اگر چیز منافق کے منہ سے نکلے تب بھی اسے لے لینا چاہیے۔ حکمت منافق کے دل میں اگر آئے تو بھی جلدی چلی جاتی ہے۔ فکر سے حکمت پیدا ہوتی ہے اور عبرت پکڑنے سے عصمت حاصل ہوتی ہے۔ قرض لینا غلامی اور اس کا ادا کر دینا آزادی ہے۔ سب سے پہلی حکمت لذات کو ترک کرنا ہے اور سب سے افضل دانائی فانی چیزوں کو دل میں جگہ نہ دینا ہے۔ بہترین حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے مرتبہ پر ٹھہرا رہے، یعنی اپنی قدر سے بڑھ کر کوئی بات یا کام نہ کرے۔ حکمت کو اپنا کرتا اور وقار کو اپنی چادر بنا کے یہ نیک لوگوں کا زیور ہے۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے لے لیں، کیونکہ حکمت کی بات گویا ایماندار لوگوں کی گمشدہ چیز ہے، جیسے وہ جہاں دیکھتے ہیں لے لیتے ہیں۔ حکمت کی بات جو شخص بتائے اسے سیکھ لیں اور اس کی بات میں غور کریں کہ وہ کس درجہ کی ہے، اور اس بات کا خیال نہ کریں کہ اس کا کہنے والا کیسا ہوگا۔ 5 امر نہایت برے ہیں: علماء میں بدکاری، بوڑھوں میں زنا، حکام میں دولت اور حرص، دولت مندوں میں بخل اور عورتوں میں بے حیائی۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پروان چڑھتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ جو شخص اپنی عقل کو قابو میں رکھتا ہے وہ حکیم بن جاتا ہے، اور جو شخص اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ عزت پا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی خواہش نفس کو دبا دے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، اور جو شخص اپنے قول و قرار کی حفاظت کرتا ہے وہ وفادار ہی کہلاتا ہے۔ حکمت عصمت کے ساتھ اور ہیبت ناکامی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں۔ حکمت کا ثمرہ دنیا سے بے لاگ رہنا ہے اور جنت کا شیدہ ہونا ہے۔ حکمت اور عقل مندی سے علم کے پیچیدہ مضامین کا عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ حکمت عقل مندوں کا باغ اور بزرگوں کی طبیعت کی خوشی کا سامان ہے۔ حکمت کو لازم پکڑو، یہ نہایت قیمتی اور بیش قیمت ردا ہے۔ پہلے اندازہ کرو اور اس کے بعد کاٹ، پہلے فکر کرو اور اس کے بعد بولو، اور پہلے خوب دیکھ بھال لے پھر کام کرو۔ جس راستے میں بھولنے کا اندیشہ ہو اس کا نام نہ لیں۔ وہ تھوڑی سی چیز جس کی ضرورت ہو اس بہت سی چیزوں سے بہتر ہے جس کی کوئی حاجت نہ ہو۔ سب سے برا عطیہ وہ ہے جس کے پہلے ٹال مٹول اور اس کے پیچھے منت رکھنے کا وبال ہو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس پر مشتبہ کام مخفی اور پوشیدہ نہ ہو۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہو چکا ہے، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ اس تھوڑی سی چیز سے جو تمہیں ناپسند ہو مت گھبراؤ، ورنہ وہ بہت سی ایسی چیزوں میں ڈال دے گی جن کو تم پسند نہیں کرتے۔ کلمہ حکمت حکیم کی مفقود چیز ہے، بس جہاں کہیں ہو وہ اس کا طلبگار ہے۔ کلمہ حکمت عقل مندی اور گمشدہ چیز ہے، بس جہاں کہیں ہو وہ اس کے لائق ہے۔ حکمت ایک بچاؤ اور بچاؤ ایک عمدہ نعمت ہے۔ وہ شخص اپنے مخالفوں کی جدائی پر کس طرح صبر کر سکتا ہے جو حکمت سے بہرا ہو۔ حکمت کا سر لوگوں میں مدارت اور صلح رکھنا، ایمان کا سر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ حکمت کا سر حق کو پکڑنا اور جو شخص حق پر ہو اس کی بات کو مان لینا۔ حکمت کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی بھلی بات کہے اور ہلکے خدا کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے۔ جب آدمی حکمت و عقل مندی مضبوط ہوتی ہے تو نفسانی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بیماری بدن کے لیے قید ہے، اور حکیم زیادہ تر اس وقت تک تھکتا ہے جب وہ بے وقوف سے ہم کلام ہو۔ دین کو محفوظ رکھنا علم معرفت کا پھل اور حکمت و دانائی کا سر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں آدمی کی حماقت 3 چیزوں سے معلوم ہوتی ہے: فضول و بے معنی باتیں کرنا، اور جو بات نہ پوچھو اس کا جواب دینا، بے سوچے سمجھے ہر کام کو شروع کر دینا۔ جو شخص کمینوں کے مجمع میں جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر ہی رہتا ہے، اور حماقت ایک ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، ایسا مرض ہے جو کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ خود بینی حماقت زیادہ مذاق، بے وقوفی اور سخاوت مروت اور بزرگی کی نشانی ہوتی ہے۔ حماقت سے بڑھ کر کوئی محتاجی نہیں ہوتی، اور بے وقوفی سے بڑھ کر کوئی چیز باعث معیوبی نہیں ہوتی۔ بڑا احمق وہ ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے اور خود ان پر جمع ہوا ہو۔
حماقت بہت برا ساتھی ہے اور برائی بہت بڑا دروازہ ہے۔ ہلاک کرنے والی چیز کے پیچھے پڑنا حماقت کا نشان ہے۔ سب سے بڑھ کر تنگ دستی حماقت اور سب سے بلند قدر چیز صداقت ہے۔ زیادہ مضر چیز حماقت اور نہایت بری چیز بے وقوفی ہے۔ فکر و فاقہ کی حالت میں تکبر غرور کرنا کمال درجہ کی حماقت ہوتی ہے۔ نہایت متلون مزاج ہونا حماقت اور بے وقوفی کی علامت ہے اور مصیبت میں صبر کرنا خوبی طبع کا نشان ہے۔ جو شخص اپنی حکومت کے وقت اتراتا ہے وہ اپنی حماقت ظاہر کرتا ہے۔ احمق کی دوری اس کی نزدیکی سے اور اس کی خاموشی اس کے بیان سے بہتر ہے۔ کثرت حماقت سے لوگوں کے ساتھ دشمنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ عمل کے بغیر جنت کی طلب حماقت اور استحقاق کے سوا تعریف کی طلب نادانی اور جہالت ہے۔ جو شخص ایسی چیزوں کا خواستگار ہوتا ہے جن کا وہ مستحق نہیں ہوتا تو وہ محرومی کی سزا ہی پاتا ہے۔ جو چیزیں سننے میں آئیں ان سب کی لالچ نہ کریں، یہ بہت بڑی حماقت و بے وقوفی ہے، اور جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان کی خواہش نہ رکھیں۔ اس قسم کے خیال سراسر نقصان اور ضرر ہیں۔ حماقت کے سوا ہر ایک قسم کی محتاجی کا تدارک ہو سکتا ہے۔ جو حماقت کے کام زیادہ کرتا ہے لوگ اسے رذیل خیال کرتے ہیں۔ جو چیز سننے میں آئے اس کا طمع نہ کرو کیونکہ یہ نہایت بری حماقت ہے، اور جو محتاجی حماقت کی وجہ سے ہو اس کو کوئی مال کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا۔